بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں سورۃ التوبہ اس کی آیت نمبر 30 اور 31 کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی یہ دو آیات جو ہم نے منتخب کی ہیں، ان آیات میں جو مضامین ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو اہل کتاب ہیں ان کا ایک عقیدہ شرک جو ہے، شرک والا عقیدہ، شرکی عقیدہ، اس کو بیان کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی اعتبار سے جو توحید کے خلاف عقائد ہیں ان کی تردید کی ہے کہ یہ توحید کے خلاف وہ عقیدہ رکھنے والے چاہے اہل کتاب ہی کیوں نہ ہوں یا کوئی بھی ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے علماء اور رہبان جو ہیں ان کے ساتھ جو عقیدت کا ایک لوگوں نے رویہ کر رکھا ہے، اور خصوصاً اہل کتاب کا تذکرہ ہے یہاں پر، ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ان کی اندھی تقلید کی جو ہولناکی اللہ نے بیان کی ہے کہ علماء اور رہبان کے ساتھ جو عقیدت کے معاملوں میں آگے بڑھتے ہوئے لوگ جو اندھی تقلید کرتے ہیں تو یہ کتنی ہولناک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہی دو آیتیں، آیت نمبر 30 اور 31 سورۃ التوبہ، ان کی تلاوت سے، اور پھر اس کے بعد ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ اللہ رب العزت نے سورۃ یہ توبہ کی آیت نمبر 30 کے آغاز میں فرمایا، وقالت الیہود، وقالت اور کہا، الیہود یہودیوں نے، عزیر کہ عزیر علیہ السلام جو ہیں، ابن اللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى اور کہا نصارہ نے، یعنی عیسائیوں نے جن کو عیسائی کہا جاتا ہے، المسیح ابن اللہ، ان کا کہنا تھا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک یہ قولہم ان سب کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب ان کی باتیں ہیں، بافواہہم، بی ساتھ افواہ، یہ منہ سے نکلی ہوئی جو بات ہے اس کو افواہ کہتے ہیں، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں۔ یضاہئون وہ یضاہی یہ وہ مشابہت کرتے ہیں، قولا ان لوگوں کی بات کی، الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، من قبل من سے قبل پہلے، یعنی ان سے پہلے جن لوگوں نے کفر کیا ان کافروں کی باتوں کی یہ بھی مشابہت کرتے ہیں۔ قاتلہم اللہ، قاتل یعنی غارت کرے، قتل کرے، ہلاک کرے، ہم ان سب کو، اللہ ان سب کو ہلاک کرے، انا کہ کہاں، یؤفکون وہ سب بہکے جاتے ہیں، اتخذوا ان سب نے بنا لیا، احبارہم، احبار یہ حبر یا حبر یہ دونوں طرح سے بولا جاتا ہے، یہ اس کی جمع ہے، یعنی علماء، انہوں نے ہم اپنے علماء کو، ورہبانہم اور اپنے راہب اردو زبان میں بھی لفظ بولا جاتا ہے، یعنی درویش صوفی ٹائپ کے لوگ، انہوں نے اپنے درویشوں کو اور اپنے علماء کو بنا لیا ہے، اربابن رب کی جمع ہے ارباب، انہوں نے ان کو رب بنا لیا ہے، من دون اللہ
من سے، دونا سوائے، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا ہے۔ والمسیح ابن مریم، اور المسیح، مسیح، اور مسیح مسا سے ہے، مسا پھیرنے کو کہتے ہیں یا پھرنے کو کہتے ہیں، اور یعنی مسیح علیہ السلام جو ابن مریم ہیں، کیونکہ یہ جگہ جگہ تبلیغ اور دعوت کے لیے پھرے ہیں، تو اس حوالے سے المسیح ان کو کہا جاتا ہے، المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو۔ وما، حالانکہ، امرو، وہ سب حکم دیے گئے، امرو یہ پیسو وائس ہے، یہ فعل مجہول ہے، حالانکہ وہ سب حکم دیے گئے، الا مگر یا سوائے، لیعبدو، لی یعنی تاکہ یا لیے، یعبدو وہ سب عبادت کریں، یعنی ان کو تو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ سب عبادت کریں، الہن ایک، الہ کی، واحدن، اور الہن کے نکرہ کے اندر بھی ایک کا صیغہ ہے، یعنی وہ ایک الہ، وہ ایک ہستی جو عبادت کے لائق ہو، الہ کہتے ہیں عبادت کے لائق جو ہو، واحدن اکیلا، کہ وہ سب ایک اکیلے الہ کی عبادت کریں، اور کون ہے وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، لا نہیں ہے، الہ کوئی بھی معبود، الا سوائے، ہو مگر وہی، یعنی وہی ہے حقیقی معبود، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود ہونے کے قابل نہیں ہے، سبحانہ، سبحانہ پاک ہے، ہو وہ، عما، اور یہ عن اور ما کا مرکب ہے، یعنی اس سے جو، وہ پاک ہے اس سب سے جو، یشرکون وہ سب شریک بناتے ہیں، وہ اس سب سے پاک ہے۔ تو یہ ہم نے دونوں آیتیں آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمہ ان کا رکھا۔ اب آیت نمبر 30 میں اس سے آغاز کرتے ہیں، اس آیت کو سمجھنے کے حوالے سے۔ یہ دونوں ہی آیتیں، یہ ان کے اندر حالانکہ مختصر سی 2 آیتیں ہیں، لیکن ان میں عقیدے کے اعتبار سے ہمارے لیے بڑی ہی زبردست جو ہیں وہ رہنمائی اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ پچھلے درس میں یہ جانا کہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب، ان کے ساتھ قتال کا حکم دیا، اور اس حوالے سے اللہ رب العزت نے ان کی 4 وجوہات بھی بیان کی، ان کے اندر 4 خباثتیں، ان کے اندر 4 کمیاں کوتاہیاں وہ بیان کی کہ یہ وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے تمہیں ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، اور ان میں ایک وجہ کیا تھی کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اور ہم نے وہاں پر بات کی تھی، حالانکہ وہ اللہ پہ تو ایمان لاتے تھے لیکن اصل میں وہ ایمان کامل اور صحیح نہیں تھا، درست نہیں تھا۔ پھر اسی طرح وہ آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، پھر اسی طرح اللہ اور رسول نے جو جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا اس کو حرام نہیں جانتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ جو 4 چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی تھی، 4 وجوہات اللہ نے بیان کی تھی۔ اب ان میں سے بعض کی جو تفصیل ہے یہاں پر اللہ رب العزت نے وہ بیان کی ہے، تو یہاں پر اس حوالے سے اللہ رب العزت نے آغاز کیا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ تو اللہ رب العزت کی توحید کے حوالے سے، اللہ کے اوپر ایمان کے حوالے سے جو اللہ نے پچھلی آیت میں بیان فرمایا تھا کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اب یہاں پر اس کی کچھ تفصیل بیان کر دی ہے کہ وہ کس طرح سے ایمان نہیں لاتے ہیں، اصل میں ان کا ایمان کا جو دعویٰ ہے کیوں غلط ہے، ایمان کے دعوے دار ہونے کے باوجود اللہ ان کے ایمان کو قبول کیوں نہیں فرما رہا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ نے فرما دیا واضح الفاظ میں کہ یہ جو یہودی ہیں اور اسی طرح یہ جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، یہ دونوں، ان دونوں کے کچھ اقوال ہیں، ان دونوں کا کچھ کہنا ہے جو اصل میں اس ایمان کے منافی ہے، اس کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے ان کا پورے کا پورا ایمان ہی اصل میں قابل قبول نہیں رہتا ہے بلکہ رد ہو جاتا ہے۔ اور یہود نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مسیح جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان دونوں نے 2 انسانوں کو، 2 نبیوں کو، 2 بشر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اللہ کے رسولوں اور انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ الاخلاص ہے اس کے اندر الہ ہونے کا ایک معیار مقرر کر دیا ہے، اور وہ معیار یہ ہے کہ کل هو اللہ احد، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بیان کر دیں کہ وہ رب جس کے بارے میں تم اصل میں پوچھتے ہو، جس کے بارے میں تمہیں اصل میں یہ اندیشے اور شکوک و شبہات ہیں، تم علم نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے ہو، وہ اللہ اصل میں ایک اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی حاجت نہیں ہے، ہر ضرورت اور نقص سے وہ بالکل عاری اور پاک ہے، اور اس کو کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد،
نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ تو اللہ نے واضح الفاظ میں سورۃ الاخلاص میں دیکھی اس کی نفی کر دی ہے کہ نہ وہ کسی سے جنا گیا، کسی سے نکلا، کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی اس سے کسی نے کوئی جنا گیا ہے، یعنی اس سے بھی کوئی نہیں نکلا ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے۔ ولد اور یولد کے معنی کے اندر اولاد اور اس سے نکلنا وہ دونوں ہی آتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی مقام، مرتبے، حیثیت کے اندر اس کے برابر، اس کے پائے کا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا اگر انسان بیٹا مان جائے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر لے کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو پھر اس کی صورت میں اس کی بیوی بھی ماننا پڑے گی، اور خاوند بیوی اور اسی طرح باپ بیٹا وہ ایک ہی جنس سے ہوتے ہیں، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک نہیں ہے۔ جو اللہ کا دعویٰ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا نہ کوئی اس سے نکلا، نہ وہ کسی سے نکلا، تو ہمیں پھر ماننا پڑے گا کہ نہیں، وہاں پر بھی پورا خاوند بیوی اور باپ بیٹے کا پورا ایک معاملہ، پورا کنبہ وہاں پر ماننا پڑے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یعنی وہی ان کو شروع سے پیدا کرنے والا ہے، بدیع ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے؟ انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں۔ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو کوئی صاحبہ نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، تو پھر اس کی اولاد کیسے ہے؟ وہو بکل شیء علیم، ہاں وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا بھی کرنے والا ہے، خلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا بھی ہے۔ تو خیر اس سے پتہ ہمیں یہ چلا کہ ایسے جو ناقص اور شرک آلودہ ایمان، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، یعنی یہ ایسا ایمان ہے کہ جو ایمان اصل میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے اوپر ایمان ایسے ایمان کو نہیں کہا جا سکتا ہے، اور ان کا عقیدہ سراسر اللہ کی توہین اور متعدد معبودوں کو ماننا ہے۔ اور یہ ہے بھی، وہ لوگ اس چیز کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، جس کو انگلش میں وہ ٹرینٹی کہتے ہیں، تین خداؤں کو مانتے ہیں، یا اسی طرح حلول کا عقیدہ جس کو کہہ لیں کہ کسی انسان یا مخلوق میں اللہ کا اتر آنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی ہیں، اصل میں عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ ہی ہیں، یا اتحاد کا بھی ایک عقیدہ پایا جاتا ہے، یعنی کسی انسان کا بھی خدا بن جانا، کہ کوئی انسان جو ہے وہ اصل میں خدا بن گیا ہے۔ تو ان سب کو قرآن نے کفر قرار دیا ہے، اور اس کی ایک دلیل سورۃ الزخرف کے اندر آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ اور انہوں نے اس کے لیے اس کے بعض بندوں کو جز بنا ڈالا ہے، کہ وہ اللہ کا جز ہیں، اللہ کی ذات کا حصہ ہیں، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں۔ تو دیکھیے اس طرح سے انہوں نے اللہ کے بندوں ہی میں سے ان کو اللہ کا جز قرار دے دیا ہے، اور اللہ ان کو کیا قرار دیتا ہے؟ ان الانسان لکفور مبین، وہ واضح جو ہے وہ ناشکرہ ہے اور کفور ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ قرآن مجید اس کی یہ جو آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت ان یہود کی نصارہ کی بات کرتے ہیں، تو کیا مسلمان جو ہیں کوئی ایسا جنت کا ٹکٹ لے کر آئے ہیں کہ نہیں؟ مسلمان جو ہیں وہ ہر صورت میں چاہے شرکی عقائد کریں، چاہے یہود و نصارہ کی پوری فالوئنگ کریں، اسی طرح ان کی مشابہت اختیار کریں تو ہم جنت ہی میں جانے والے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں اپنی امت کو یہ سمجھاتے ہوئے بار بار یہ کہا تھا کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی نہ کرنا، ان کی مشابہت اختیار نہ کرنا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو وہ جو ہے سجدہ گاہ بنا لیا، ان کی پیروی تم اس طرح نہ کرنا کہ وہ اگر گو کے بل میں سر دیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے سر دینے لگو گے۔ تو ایسا رویہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں سیکھنے کے لیے ان آیات سے، تو آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اگر کوئی مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ ہی تھے، جیسے بہت سے لوگوں کے ایسے گمان ہیں، ان کے اشعار ہیں، ان کی قوالیاں ہیں، ان کے اسی طرح کے قول و فعل آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہی جو عہد تھا وہ میم کا نقطہ میم ڈال کر احمد بن کے دنیا میں آ گیا ہے۔ اور اسی طرح یعنی وہ اس طرح کی خرافاتی باتیں اپنی طرف سے بناتے ہیں، اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرار دیتے ہیں، یا پھر اس کے نور کا ٹکڑا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، نور من نور اللہ۔ اذانوں کے شروع میں یہ صدائیں بلند کی جاتی ہیں۔ تو یہ دیکھیے اللہ تو کہتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ یہ جو لوگ ہیں جو کفور ہیں، جو ناشکرے ہیں، وہ تو اللہ کے بندوں میں سے اس کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔
تو یہ اس کے نور کا ٹکڑا پھر ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا پھر اسی طرح اولیاء میں اللہ تعالیٰ کا اتر آنا، لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان الحق، کئی ایسے ہیں جنہوں نے ایسے نعرے لگائے ہیں. یا پھر بعض لوگوں میں اس طرح سے ہیں کہ بعض وظائف معروف ہیں کہ ترقی کر کے ان وظائف کو سیکھتے سیکھتے کرتے کرتے وہ چلے لگاتے لگاتے ولی بھی اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے. پہلے وہ فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول ہوتا ہے، پھر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے اور اس کے اختیارات کا مالک بن جاتا ہے. اور اسی لیے پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ان الحق، کہ میں ہی حق ہوں. اور حق کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور یہ اللہ کا نعرہ ہے اور وہ اسی نعرے کو لگاتا ہے. اور اسی طرح ہمیں ایسے اقوال بھی ایسے لوگوں کے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں سبحانی ما اعظم شانی، ما اعظم شانی، کہ میں ہی اصل میں پاک ہوں اور میری ذات بڑی پاک ہے. یعنی وہ شخص جو ہے، وہ لوگ جو ہیں ایسے، وہ ایسے جو ہے بیہودہ کلمات اور ایسے شرکیہ کلمات کہتے ہیں کہ جناب میری ذات، اللہ کے ساتھ جو سبحان کا لفظ ہے، اللہ کے ساتھ جو اعظم ہونے کا لفظ ہے، یعنی وہ اس کو چھوڑ کر اپنے ساتھ لگاتا ہے. تو بے شک یہ مسلمان کہلاتا رہے، حقیقت میں یہود و نصارہ ہی میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور ہندوؤں کے کروڑوں خداؤں کے عقیدے اور اس کے عقیدے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. اور اس خبیث عقیدے سے تو تمام دین، تمام انبیاء و رسل اور ان کے احکامات ہی بیکار ٹھہرتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ لے آئے کہ جناب ہاں ایسا ہی ہے کہ انسان اس طرح خدا بن جاتا ہے، تو پھر عبادت کس چیز کی ہے؟ پھر شریعت کیا چیز ہے؟ تو تمام شریعتیں، پھر لا الہ الا اللہ جس کلمے کو لے کر تمام انبیاء نے یہ محنتیں کی ہیں، تو وہ محنتیں بیکار ٹھہرتی ہیں. تو ایسے عقیدے والا شخص اپنے آپ کو چاہے تصوف یا معرفت یا طریقت کے پردوں میں لاکھ چھپائے، جیسے مرضی وہ اپنے نام رکھ لے، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی تمام شریعتوں، رسولوں، کتابوں اور ان کے احکامات کا اصل میں منکر ہے. اور جس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تقدس کا اصل میں لبادہ اوڑھ رکھا ہے، آپ ان کی ٹوپیوں اور پگڑیوں اور ان کے جبوں کے اوپر نہ جائیں، بلکہ عقائد کے مطابق دیکھیں. ہمارے لیے اللہ رب العزت نے دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کر گئے ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک ان کی سنت ہے، اور اس سے ہمیں جو دین ملتا ہے اس کے اوپر ہمیں آنا چاہیے. اور اللہ کا دین کیا کہتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ نے جیسے کیا اور ہم بھی آج ویسے ہی دیکھیے کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کی اس باتوں کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے قالت کی بات کی ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ شخص اس سے یہ دلیل نکالے کہ کوئی کہے کہ کرتے تو نہیں تھے نا. اللہ نے دیکھیے ان کے قول کے اوپر بھی ان کو پکڑ لیا ہے. ایسا نہیں کہ صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو منہ سے نکل گیا، نہیں، وہ اصل میں ایسے عقائد رکھتے. ہاں یقیناً صحیح بات ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے کوئی منہ سے ایسے کوئی جملہ نکال دیتا ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ وہ غلطی ہوئی ہے، اس کا وہ عقیدہ اور وہ ایسا منہج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس کے اوپر دلائل پیش کرے، پھر اس کے اوپر اڑ جائے اور ڈٹ جائے، پھر اس کی اپنے برے عقیدوں کی وہ جو ہے اس کے اوپر دلائل پیش کر دے اور اس کے اوپر یہ جو ہے اپنی استقامت اگر دکھاتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ اللہ کی قرآن آپ کے سامنے ہے. اور انہوں نے جو کہا ذالک قولہم بافواہہم، اللہ نے فرمایا کہ ان کی یہ جو باتیں ہیں یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں. اور منہ کی بات دیکھیے، یعنی اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں ان کے منہ کی بات ہے، جس کے پیچھے کوئی کاغذ نہیں ہے، کوئی ورقہ نہیں ہے، کوئی الفاظ نہیں ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے اترے ہوں، جو کوئی شریعت کے اندر سے آئے ہوں، کوئی رسول نے کچھ فرمایا ہو، کوئی کتاب میں کچھ لکھا ہو، کوئی عقل کی دلیل ہو، کوئی نقل کی دلیل ہو. اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، محض منہ کی بیکار بات ہے. جیسے خواہ مخواہ کوئی شخص محمل اور بے معنی باتیں کرتا رہتا ہے، تو یہ اسی طرح کی بے معنی قسم کی اپنے پاس سے بنائی ہوئی، اپنے پاس سے گڑی ہوئی بے ڈنگی قسم کی باتیں ہیں کہ جو عقل میں بھی نہیں آتی ہیں. اللہ فرماتا ہے یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اور اللہ نے اب یہ فرمایا کہ ان لوگوں نے بھی اصل میں کیا کیا ہے، اپنی یہ بات کر کے، اس طرح کی باتیں کر کے، انہوں نے اپنے سے جو پہلے کفر کرنے والے لوگ جو ان سے پہلے کفر کر کے جا چکے، اصل میں انہی کی پیروی کی ہے. یعنی یہ بھی ویسے ہی ہو گئے ہیں، حالانکہ اہل کتاب ہیں، حالانکہ کتاب ان کے پاس ہے. اور ان کے پہلے والے بہت سے جو مشرک لوگ ہیں، ان کئیوں کے پاس جو ہے کتاب نہیں ہے، یا کئی جو ہے جہالت کی موت مر گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں یہ اصل میں انہی کی پیروی کر رہے ہیں، ویسے ہی لوگ ہیں. یعنی یہ لوگ اہل کتاب ہو کر بھی مشرکوں کی ریس کرنے لگے اور پہلی مشرک اور کافر قوموں کی طرح گمراہ ہو گئے. اور اسی طرح صاحب المنار اپنی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ شرق و غرب کے قدیم بت پرستوں کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن اللہ ہونے، حلول اور تثلیث کا عقیدہ ہند کے برہنوں میں معروف تھا اور اب بھی ہے. اور اسی طرح چین، جاپان، قدیم مصریوں اور قدیم ایرانیوں میں بھی ایسے عقائد جو تھے، یہ عقائد مشہور و معروف تھے. اور اہل کتاب بھی ان کفار کی ریس کرنے لگے، اور اب بعض مسلمان بھی ان کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں. تو انہوں نے صاحب منار نے یہ
ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ دیگر بہت سی قوموں کے اندر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی جس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ من قبل، کہ ان سے پہلے جو لوگ انہوں نے شرک کیے، انہوں نے تثلیث کے عقیدے رکھے، انہوں نے اللہ کے اندر حلول کا عقیدہ رکھا، اور انہوں نے اسی طرح جو ہے جو یعنی ہر چیزوں کا ایک ہی ہو جانا، ہر چیز اتحاد جسے کہتے ہیں، اتحاد کے انسان خدا بن جاتا ہے، تو ایسے تمام عقائد وہ کہتے ہیں کہ پہلی قوموں میں تھے، اور اہل جو کتاب تھے یعنی یہود و نصارہ، انہوں نے بھی ان کو اصل میں اپنا لیا۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے آخر میں، قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ نے فرمایا کہ اللہ انہیں غارت کرے۔ اب غور کیجئے، یہ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ اللہ انہیں غارت کرے، تو اس کا مطلب اصل میں سمجھ لیں وہ یہ کہ یہ لوگ اس کے حقدار، یعنی اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے حق میں یہ بد دعا کی جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو دعا یا بد دعا کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ اصل میں بد دعا نہیں دے رہا، بلکہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ اس طرح کی بد دعا ان کے حق میں ہونی چاہیے، اور ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ بد دعا دے؟ اللہ رب العزت تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے کہ جیسے مرضی ان کو پکڑ لے۔ تو اصل میں اللہ رب العزت کا یہاں پر غضب اور اللہ رب العزت کی جو سختی اور پکڑ کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ اصل میں ان کا حال ہونا چاہیے، ان کے بارے میں ایسی اصل میں بات اور ایسی دعا ہونی چاہیے، بد دعا ہونی چاہیے کہ اللہ انہیں غارت کرے ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے پاس سے باتیں بنا لی ہیں، انا یؤفکون، کہ وہ کیسے بہکائے جاتے ہیں، کیسے وہ حق کے ہوتے ہوئے، دلیل کے ہوتے ہوئے، دین کے ہوتے ہوئے، قرآن و سنت سامنے ہوتے ہوئے کیسے اس سے منہ دوسری طرف کر سکتے ہیں، کیسے صرف نظر کر سکتے ہیں، کیسے ان چیزوں کو، واضح حقیقتوں کو جھٹلا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے بارے میں تو پھر یہی بنتا ہے کہ قاتلہم اللہ، کہ اللہ ایسے لوگوں کو غارت کرے۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 ہے ہمارے سامنے، آیت نمبر 31 آتی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے جو یہود و نصارہ تھے ان کے حوالے سے اب ان کا ایک اور عقیدہ بیان کیا ہے کہ ان کے اندر اصل میں شرک، اللہ کے ایمان کے بارے میں وہی بات جو تھی، اور اسی طرح ہم نے تیسرے نمبر پہ دیکھا تھا پچھلی دفعہ جو 4 مین چیزیں تھیں ان کے اندر خرابیاں، ان کے اندر سے تیسری خرابی یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو وہ حرام نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ نے اب یہاں پر اس کی اصل میں وضاحت، اسے ایک پوائنٹ کو جو ہے یہاں پر وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اصل میں وہ کیا کرتے تھے پھر، کہ اللہ اور اس کے رسول جس چیز کو حرام کہتے ہیں اس کو تو حرام نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ اپنے پاس سے حلال و حرام ٹھہرا لیا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے اللہ یہاں پر فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اب یہاں پر 2 لفظ اصل میں استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے احبار اور دوسرا ہے رہبان۔ تو احبار جو ہے یہ حبرن یا پھر اس طرح حبرن، یعنی ہا کی جو زبر اور زیر دونوں کی طرح سے دونوں انداز میں پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر با جو ہے وہ ساکن ہے، یعنی حبرن یا پھر حبرن کہہ کر بولا جا سکتا ہے۔ اور یہ ایسے عالم کو کہتے ہیں جو بہت خوبصورت اور پختہ بات کرے، یعنی جس کی بات میں دلیل ہو، بڑی زبردست مضبوط بات کرنے والا ہو۔ تو یہ تحبیر سے ہے جس کا معنی ہے مزین کرنا، یعنی اپنی بات اتنے بہترین انداز سے پختہ طریقے سے پیش کرے کہ انسان کو اس کے اوپر یقین آ جائے، چاہے وہ بات پیچھے جھوٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن بات کرنے کا انداز اتنا زبردست اور مزین کرنے والا ہو۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی ایسے علماء ہوتے ہیں کہ ایسی زبردست باتیں گھما پھرا کر اپنے لفظوں کی لفاظی کے اندر ایسے لپیٹتے ہیں، اس کے جادو میں، اس کے سحر میں اس طرح سے لوگوں کو اس سے قابو میں کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو ہوش نہیں رہتی ہے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے اس کا قرآن و سنت سے کیا واسطہ ہے۔ تو خیر یہ احبار ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے رہبان، تو راہب کی جمع ہے، یعنی راہب کیسے کہتے ہیں، یہ راہبہ سے ہے، راہبہ۔ اور اللہ نے ایک جگہ پر سورۃ النجم کے اندر وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کہ یہ رہبانیت بھی جو ہے یہ جس کو تم نے خود ابتدا کی ہے، جس کو تم نے خود گھڑ لیا ہے۔ اللہ کا خوف یہ یقینی بات ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن یہ جو اللہ کے خوف سے دنیا ترک کر کے لوگوں سے الگ جا کر ڈیرے لگا لے، دنیا کو چھوڑ دے اور بالکل الگ تھلگ ہو کر کسی پہاڑ کے کونے میں کسی غار کے اندر جا کر چھپ جائے اور نہ کھائے پیے اور اپنی حالت بری کر لے، نہ نہاتا ہے نہ دھوتا ہے اور اسی طرح نہ صحیح طرح سے کپڑے پہنتا ہے، حتیٰ کہ ایسے لوگوں سے دیکھیں ملیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ ان کو کلمہ آتا ہے، نہ کوئی دین کا پتہ ہے، نہ کوئی کچھ پتہ نہیں ہے، نہ شادی کرتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، نہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ بالکل دنیا کو ترک کر کے دنیا کے ساتھ کئی دین کی چیزوں کو بھی ترک کر رکھا ہوتا ہے۔ تو خیر رہبان جو ہیں یہ ایسے دنیا ترک کرنے والے، اور ڈھونگ کیا ہے کہ اللہ سے ہم ڈرتے ہیں، یعنی ڈرنے کا ڈھونگ اللہ کا ہے،
کہ اللہ سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہے، لیکن پیچھے کیا ہے؟ اس دنیا کا ترک ہے جو جائز نہیں ہے، یعنی چاہے نیت اچھی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث ہم پہلے بھی غالباً بیان کر چکے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں 3 لوگ آئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں پوچھا تھا کہ ہمیں ان کے بارے میں بتائے، تو ان کے بارے میں جب بتایا گیا تو انہوں نے اس کو جانا کہ یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے جا چکے ہیں وہ تو اللہ کے نبی ہیں، تو ہمیں اگر وہ مقام اور ان کا ساتھ چاہیے تو ہم تو بڑے بڑے کوئی کام کریں پھر جا کر وہ اس مرتبے کو، اس مقام کو پہنچیں گے۔ تو ان تینوں میں سے ایک نے کیا کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ جناب میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ کبھی رات کو سویا ہی نہیں کروں گا، مسلسل تہجد پڑھا کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے ان کی بات کو سن کر کیا کہا تھا کہ شاباش، بہت زبردست باتیں، بڑی اچھی نیت ہے تمہاری اور بڑے بہترین ارادے ہیں تمہارے، ایک نماز کی بات کر رہا ہے، ایک روزے رکھنے کی بات کر رہا ہے، ایک دنیا کے اندر دنیا کی فکروں سے آزاد ہونے کے لیے شادی نہ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، میں سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھنے والا ہوں، لیکن میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اور اسی طرح میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور سو بھی جاتا ہوں۔ تو ومن راغب عنی فلیس منی، جس نے مجھ سے اصل میں بے رغبتی، جس نے میرے حکم یا میرے شریعت سے بے رغبتی، میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کی، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا میرے سے کیا تعلق۔ تو یہ رہبان کے حوالے سے دیکھیے، تو اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنانے والے ان کے 2 طرح کے لوگ تھے، کیونکہ یہاں پر اللہ رب العزت کا قرآن مجید وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان لوگوں نے، اور یہ دعویٰ سچ ہے، اللہ نے صحیح دعویٰ کیا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار کو، رہبان کو ارباب، اپنے رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر، اور اسی طرح مسیح عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنا لیا تھا۔ تو ان لوگوں نے جو اپنے احبار اور رہبان کو رب بنایا تھا، تو اس حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ 2 طرح سے تھا۔ ایک یہ تھے، کچھ لوگ تو وہ تھے جو واقعی کائنات میں ان کا حکم چلنے کا عقیدہ رکھتے تھے، یعنی باقاعدہ ان کو یہ عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو علماء ہیں، یہ جو درویش ہیں، یہ واقعی کائنات کے اندر ان کا حکم چلتا ہے کہ بادل ان کی مرضی سے چلیں اور جناب بارشیں ہوں اور کشتیاں چلیں، جس طرح آج کل بعض مسلمانوں کا بھی اس طرح کا عقیدہ اپنے پیروں فقیروں کے بارے میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان سے اولادیں، حاجتیں، مرادیں مانگتے ہیں، اور یہ باطل عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات کو کتب، ابدال وغیرہ چلا رہے ہیں۔ یہ عقیدے تو عام ہیں، ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ سیم عقیدہ نمبر 1 یہ تھا کہ وہ لوگ واقعی یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کائنات کے اندر مصرف جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کائنات کے اندر ان کی بھی کچھ چلتی ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان پہلوں ہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جیسا کہ خود اس سے پہلی آیت میں بھی واضح ہوا۔ اور لیکن دوسرا بھی ایک معنی ہے، مگر بعض اہل کتاب نے انہیں ایک اور طریقے سے رب بنا رکھا تھا، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے، اور اس حوالے سے ہمارے سامنے رہنمائی ہمیں ملتی ہے ترمذی کی صحیح حدیث سے، کہ جس میں عدی بن حاتم طائی جو تھے، ان کے بیٹے عدی، وہ جو مسلمان ہو چکے تھے، پہلے یہ کیا تھے؟ پہلے عیسائی تھے، وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میری گردن میں سونے کی ایک سلیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بت اپنے آپ سے اتار کر پھینک دو، یہ بھی ایک بت ہے، یہ سلیب جو تم نے پہن رکھی ہے یہ بھی ایک بت ہے، اس کو اتار کے پھینک دو۔ اور میں نے آپ سے سنا کہ آپ سورہ براءت میں یہ آیت پڑھ رہے تھے، یہی جو آیت نمبر 31 ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ آیت آپ پڑھ رہے تھے کہ ان لوگوں نے احبار و رہبان کو رب بنا لیا۔ تو وہ کہتے ہیں، یہ عدی بن حاتم وہ کہتے ہیں کہ میں نے فرمایا، میں نے کہا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، احبار و رہبان کو رب تو کوئی نہیں مانتا، کیونکہ ظاہر ہے پہلے یہ عیسائی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے علماء، اپنے درویشوں کو رب بنا لیا، تو کہتے کہ ہم تو رب نہیں مانتے ان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کچھ استفسار کیا، کچھ سوالات کیے تاکہ ان کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ تو بعض اوقات اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ سمجھانے کے لیے سائل سے سوال کیا جا سکتا ہے، جو پوچھنے والا ہے اس سے آگے کاؤنٹر کویسچن آپ کر سکتے ہیں تاکہ اس کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر ان سے سوال کیا، فرمایا کہ وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ جب ان کے لیے کوئی چیز حلال کر دیتے تو اسے حلال سمجھ لیتے، اور جب ان پر کوئی چیز حرام کرتے تو اسے حرام سمجھ لیتے۔ تو عدی بن حاتم اس کے جواب میں پھر کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہم کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر یہی اصل میں اس کو رب بنانا، کہ جب وہ کوئی چیز کسی چیز کو حلال کر دیں، وہ کسی چیز کو یہ علماء، یہ رہبان کہہ دیں کہ یہ حلال ہے تمہارے لیے، اور آپ بلا چون و چرا، بغیر سوچے، بغیر شرعی دلیل مانگے،
بغیر قرآن و سنت کی روشنی کے تم اسے مان لو تو پھر یہ کیا ہے؟ یا اسی طرح کسی چیز کی حلت کا حکم دے دیں، حلال سمجھنے کا حکم، تو تم اسے حلال سمجھ لیتے ہو، حرام کہہ دیں تو حرام سمجھ لیتے ہو۔ تو نے کہا ہاں یہ تو ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر یہی ہے اصل میں ان کو رب بنانا۔ گویا یہ ان کا دوسرا شرک تھا، یہ دوسرے قسم کا شرک جو یہاں پر اصل میں ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسری قسم کا شرک جو ہے وہ یہ کر رہے تھے، ان کو رب بنا رہے تھے نمبر ایک، اور رب بنانے کا انداز یہ تھا کہ ان کو رب کہتے نہیں تھے۔ تو اس سے ایک اور نقطہ یہ سمجھ میں آیا کہ آج بعض مسلمانوں کو کہے نا کہ آپ جناب فلاں بزرگ کو آپ اس انداز میں ان کی عقیدت میں اس طرح ملوث ہیں، تو کہتے نہیں میں ان کے ساتھ ان سے تھوڑا دعائیں کرتا ہوں، میں ویسے نہیں کرتا، میں تو چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اللہ کے قریب کر دیں۔ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اس طرح کی آیتیں، ان کا ریفرنس آپ ان کے کاؤنٹر میں دے سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم ان کو ویسے نہیں کرتے ہیں اور رب نہیں سمجھتے ہیں، کوئی خدا نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے زبان سے رب نہ کہیں، آپ کا عمل اصل میں بتاتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ کا عقیدہ آپ کے عمل کے ساتھ تشریح اس کی ہوتی ہے، اس کی تفسیر آپ کے عمل سے ہو جاتی ہے کہ آپ اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں، چاہے نہ بھی زبان سے کہیں۔ گویا یہ ان کا دوسرا شرک تھا کہ انہوں نے حلال و حرام قرار دینے کا اختیار اپنے مشائخ اور علماء کو دے دیا تھا، حالانکہ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اللہ جس کو چاہے حلال ٹھہرا دے، جس کو چاہے حرام ٹھہرا دے، اور ان پر لازم تھا کہ اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے اور فرامین پر قائم رہتے۔ بالکل یہی طرز عمل اگر آپ دیکھیں تو ہمارے زمانے کے آج جو مقلدین حضرات ہیں، جو اپنے آپ کو مقلد کہتے بھی ہیں، کہلوانا فخر بھی سمجھتے ہیں اور فخریہ طور پر بیان بھی کرتے ہیں، بلکہ جو اگر تقلید نہ کرے تو اس کو برا بھلا بھی سمجھتے ہیں، تو ان کا بھی انداز اگر غور کرے تو ملتا جلتا ہے کہ ان کے امام کا قول چاہے وہ صاف قرآن و حدیث سے کے خلاف بھی ہو، تب بھی وہ قرآن اور حدیث ماننے کے بجائے اپنے امام کے حلال اور حلال کردہ کو حلال سمجھتے ہیں اور اس کے حرام کردہ کو حرام سمجھتے ہیں، اور پھر اس پر اصرار بھی کرتے ہیں کہ نہیں جناب یہی اصل میں نا حقیقی اور صحیح بات یہی ہے، قرآن مجید کی آیت اس کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے نبی کی حدیث اس کو چھوڑ دیں گے اور اپنے امام کے قول کو لے لیں گے۔ اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا صاف حکم ہے کہ رضاعت اس کی مکمل مدت 2 سال ہے، کہ بچے کو دودھ جب پلایا جائے تو 2 سال پلایا جائے۔ اللہ نے قرآن میں 2 جگہ پر یہ حکم صادر فرمایا ہے، مگر کچھ لوگوں نے اسے ماننے کے بجائے اپنے امام کے کہنے پر اسے 2.5 سال قرار دے لیا ہے کہ جناب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دودھ پلانے کی مدت 2.5 سال بتاتے ہیں، اور ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی، آگے یہ بھی لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی۔ مفسر قرآن کو نہیں پتا ہے کہ دلیل کیا ہے، ان کے پاس ہوگی، ایک گمان ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی ہوگی، حالانکہ قرآن و سنت واضح طور پر 2 جگہ پر قرآن مجید میں اللہ نے اس کی مدت بالکل واضح صریح الفاظ میں 2 سال بتائی ہے۔ تو اب یہ کیا ہے کہ اپنے امام کی بات، ان کے حلال کردہ کو حلال سمجھنا، اس کے حرام کو حرام سمجھنا، یہ اگر وہ اس کی مثال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی طرح ایک اور مثال لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اور صریح فرمان ہے کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ کھجور اور انگور کے سوا کسی بھی چیز سے بنی ہوئی نشہ آور چیز کو حلال قرار دے لیا گیا، کہ اصل میں جو حرام ہے وہ کیا ہے؟ کھجور اور انگور سے بنی ہوئی چیز۔ اس طرح زنا کو حلالہ کہہ کر حلال کر لیا گیا کہ جناب یہ حلالہ ہے اور زنا کیا جاتا ہے، حالانکہ عورت کی طلاق ابھی واقعی نہیں ہوئی ہوتی، لیکن کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ حلالہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو کہا کرائے کا سانڈ ہے یہ، واضح حدیثوں کے باوجود یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اجرت پر لائی ہوئی عورت سے زنا پر حد جو ہے وہ معاف کر دی گئی ہے۔ اس طرح تیز دھار آلے اور آگ کے سوا جان بوجھ کر کسی بھی طریقے سے قتل کر دینے پر قصاص ختم کر دیا، کہ اگر کسی بھی طریقے سے قتل کر دے تو اس پر قصاص نہیں ہے اگر وہ تیز دھار آلے اور آگ کے سوا ہو۔ اور اسی طرح چور کے چوری کے مال پر ملکیت کے خالی دعوے، یعنی اگر چور پکڑا گیا ہے اور چور صرف دعویٰ کر دے کہ جناب میں تو مالک ہوں، یہ تو میری ہے چیز، صرف دعویٰ کر دے جس پر وہ کوئی دلیل بھی نہ دے سکے، تو چوری کی حد وہ کہتے ہیں اب ہاتھ نہیں کاٹے جائے گا، کیونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ تو میری ہے، تو میں تو اس لیے اٹھا رہا تھا۔ تو یہ چیز اسی طرح دیکھیے کہ گانے بجانے اور رقص کو مشائخ کے کہنے پر معرفت اور روح کی غذا قرار دے لیا گیا ہے۔ بالکل قرآن مجید اور احادیث کے متصادم یہ باتیں ہیں ساری۔ اور اسی طرح بعض مشائخ اور علماء نے عوام سے یہ بیعت لینا شروع کر دی ہے کہ ہمارا ہر جائز و ناجائز حکم ماننا ہوگا۔ اور میں نے خود ٹی وی کے اوپر یہ جو چیزیں ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اور کانوں سے سنی ہیں،
ایسے لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے بعض کتابوں کے اندر بلکہ خود پڑھا ہے میں نے، جیسے امداد المشتاق ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ یا جنید کا ورد تم کرتے ہوئے دریا کو پار کرو، یعنی یا اللہ خود کہہ رہے ہیں یا اللہ، لیکن اپنے مرید کو کہے تم نے میرا نام لینا ہے، تم نے کہنا ہے یا جنید اور کرتے چلے جاؤ اور دریا پار کرتے چلے جاؤ۔ تو یہ پورا ایک اس طرح سے واقعہ ہے۔ تو بتائیے ان مسلمانوں کے احبار و رہبان کو رب بنانے میں یہ کیا کسر رہ گئی؟ کیا یہ ویسا نہیں ہے؟ سیم انہی کی طرح کا رویہ ہے جس سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم ان کی اس طرح سے اطاعت کرو گے کہ اگر وہ گوہ کے بل میں اپنا سر دے دیں گے تم بھی ویسے ہی دے دو گے۔ خیر، خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بالکل پورا ہوا کہ تم ہو بہو پہلے لوگوں کے نشان قدم پر چل پڑو گے، پھر ہر گروہ کے اپنے پیشوا کی غلط باتوں یا غلطیوں پر ڈٹ جانے سے مسلمانوں میں پھر ایسا شگاف جو ہے پڑا جو قرآن و حدیث کی طرف واپس آنے کے بغیر کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا حل ہمارے پاس موجود ہے، ایسا نہیں کہ جناب یہ ایسی کوئی خرابی پیدا ہوگی ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتی، بالکل آسان ہے اس کی درستگی، اور وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی طرف لوٹا جائے، کوئی بھی چیز قرآن و سنت کے اوپر اس کو پیش کیا جائے، کوئی بھی قول جتنے بھی بڑے عالم کا بڑے راہب کا ہو قرآن و سنت پر پیش کیا جائے، اگر قرآن و سنت سے موافق ہے تو اس کو لے لیا جائے، اگر موافق نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہود و نصارہ کا اپنے احبار و رہبان کو حلال اور حرام کا اختیار دینا انہیں رب بنانا تھا۔ اب جب یہود و نصارہ نے احبار و رہبان کے کرتوتوں کو دیکھ کر ان سے بغاوت کر دی، اب ایک نئی چیز دیکھیے۔ اب آج کا ایک زمانہ جو ہے نا بڑا جدید اور جدت والا زمانہ ہے۔ آج کہتے ہیں کہ جناب پرانے بزرگوں کو چھوڑ دیں، اب تو لوگ علماء کی بات نہیں سنتے ہیں، اسی لیے اب تو احبار و رہبان کی بات نہیں سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جناب علماء پتہ نہیں کیا اپنی لڑائیوں میں پڑے رہتے ہیں۔ تو علماء کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، ایک الحاد کی طرف چلے گئے، ایک نئی سمت میں بڑھ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ علماء جو ہے نا اور رہبان وہ تو اپنے حلال اور حرام جو مرضی جس کو مرضی کہہ دیتے ہیں، تو اب یہ حق جو ہیں ہم احبار اور رہبان سے لے کر خود لے لیتے ہیں۔ اب لوگوں نے یہ حق اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اب یہ حلال اور حرام جو ہے اکثریت عوام کی اکثریت کو حق یہ دے دیا گیا ہے کہ جس کے حق میں زیادہ ووٹ ہوں گے وہ چیز حلال ٹھہرے گی، اس کے اوپر عمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہاں کوئی کہہ سکتا ہے جی ہم حلال حرام نہیں کہتے اس کو، بھئی بات وہی ہے، آپ کے سامنے قرآن کی اوپر آیتیں آئی ہیں، وہ بھی ان کو رب نہیں کہتے تھے، ایک عمل کی بنا پر ان کو لیکن رب کہا گیا کہ یہ عمل اصل میں یہی ہے، معنی اس کا یہی ہے، مراد اس سے یہی نکلتی ہے۔ اور آج دیکھیے یہی نہیں ہوتا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے ایک بل اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا کہ شراب کی حرمت کے اوپر، شراب کے اوپر پابندی لگائی جائے، اس کو حرام قرار دیا جائے، لیکن اکثریت نے اس کو بل کو رد کر دیا تھا۔ ایک مسلم حکومت کے اندر اس بل کا رد کر دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں وہی شگوفہ ہے یہ جمہوریت کا کہ جس کے اندر ایک نیا جو ہے نا حلال اور حرام کا ایک احبار رہبان کو چھوڑ کر ایک تیسری چیز جس میں عوام کو یہ سارا حق دے دیا کہ جس کو چاہے حرام کرو، جس کو چاہے حلال کرو، یہ تمہاری پسند کے مطابق پوری چیز جو ہے، پورا دین تمہاری پسند کے مطابق چلے گا، اب تمہارا سسٹم تمہاری پسند کے مطابق چلے گا۔ لیکن مسلمان بڑے شوق سے اس شرک میں اور اس طرح کے یعنی اس کو رب بنا کر اس کے قدم بہ قدم چل رہے ہیں، بلکہ اسلام سے اس بغاوت پر فخر بھی کرتے ہیں اور دن رات اس کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، اس کے دلائل بھی پیش کرتے ہیں، اور اس سسٹم میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول یا اس کی کتاب کا کچھ دخل نہیں ہے۔ ہاں دھوکہ دینے کے لیے نام ضرور لکھا ہوا ہے کہ جناب کتاب اللہ کے بارے کے مطابق ہوگا سارا کچھ، لیکن ہوتا کدھر ہے؟ اللہ رب العزت اس سے ہمیں بچائے۔ خیر آگے ہے والمسیح ابن مریم۔ اللہ نے احبار رہبان کے بعد تیسری چیز ایک فرمائی، اور انہوں نے مسیح ابن مریم کو بھی جو ہے وہ رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر۔ تو مسیح ابن مریم کو دوبارہ لا کر ان کا رب بنانا اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ یہودیوں نے عزیر یا علماء و رہبان کی پرستش اس طرح نہیں کی تھی جس طرح نصارہ نے مسیح کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کا بیٹا قرار دے کر پرستش شروع کر دی۔ یعنی وہ اللہ کا بیٹا ضرور کہتے تھے یہودی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائیوں نے تو ان کو ایک تو رب کا بیٹا کہا، پھر اس کے بعد پھر اس کی عبادت شروع کر دی۔ آدم علیہ السلام تو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے، اگر وہ رب نہیں ہیں، اگر آدم علیہ السلام رب نہیں ہو سکتے ہیں حالانکہ ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، تو ماں سے پیدا ہونے والے کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے رب بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بیٹا باپ کے اختیارات میں اس کا شریک اور جانشین ہوتا ہے، اس لیے مسیح علیہ السلام کو بیٹا ماننے پر ان کو رب بنانے میں کیا کسر رہ گئی ہے؟ یعنی اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم رب نہیں کہتے ہیں صرف بیٹا کہتے ہیں، پھر بھی مسئلہ وہی ہے
کہ اگر صرف بیٹا بھی کہہ دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ باپ کا جانشین ہے، تو پھر باپ کے اختیارات بعد میں اسی کے ہونے والے ہیں. تو یعنی پھر آپ کو کہیں نہ کہیں ماننا پڑے گا کہ یہ گھوم پھر کر بات وہیں رب بنانے ہی کے اوپر آ رہی ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، جبکہ حقیقت اور اصل حکم کیا تھا. اللہ اصل حکم کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، اس کو یاد دلاتے ہیں کہ اصل میں ان کو حکم کیا دیا گیا تھا. حالانکہ نہیں ان کو حکم دیا گیا تھا سوائے اس کے کہ وہ صرف ایک الہ کی عبادت کریں. تو یہ تمام بےہودگی یہود و نصارہ نے تورات میں موجود واضح احکامات کے باوجود اختیار کی تھی. یعنی ان کا یہ حکم جو تھا اللہ کا موجود تھا ان کی کتاب میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، نیو ٹیسٹامنٹ میں، ان کی تورات میں، زبور میں، انجیل میں، ان سب کتابوں کے اندر یہ حکم موجود تھا. یہ امرو کی طرف جہاں پر اللہ نے اشارہ کیا ہے ان کے اندر واضح طور پر موجود تھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا ہے. اور یہ اب بھی تورات کی تحریف کے باوجود یہ مختلف جگہوں پر یہ آپ کو یہاں پر ملتا ہے قرآن، یہ تورات اور بائبل اور انجیل وغیرہ کے نسخوں کے اندر. اور اصل کیا تھا؟ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے. چاہے لاکھ معبود گھڑ لیے جائیں، کوئی معبود اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا. چاہے آپ گھڑ لیں، جس کو مرضی معبود کہہ لیں، لوگ کہتے ہیں، لیکن حقیقی جو معبود ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک الہ ہے، سوائے اس کے سب باطل ہیں. خود اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کے اندر آیت نمبر 62 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، کہ یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہی اصل میں حقیقی ہے، اور جو بھی اس کے علاوہ جو ہے معبود ہیں وہ هو الباطل، وہ اصل میں باطل ہیں. اور اللہ آخر میں فرماتا ہے سبحانہ عما یشرکون، کہ وہ پاک اور مقدس ہے. وہ ذات، وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اس چیز سے کہ جس سے وہ اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. اس کی عظمت اور شان ان کے شرک اور بہتان ترازی سے بہت بلند ہے، وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت پاک ہے اس سے، کیونکہ وہ اس بارے میں نقص کے مرتکب ہے. یہ اصل میں نقص ہے کہ اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے، اور اسی طرح اللہ کی بیوی پھر ماننی پڑے گی. یعنی بہت سی مجبوریاں اس کے اندر پھر آئیں گی. پھر ان کے مرنا، ان کا جینا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کیا پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا ایک ڈیٹ آف برتھ بتائیں گے آپ کہیں گے اس دن پیدا ہوئے، اس دن فوت ہوئے. وہ بیمار بھی ہوئے، ان کو کھانے کی بھوک بھی لگتی تھی. یا کلان الطعام، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دونوں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ وہ کھایا کرتی تھی، کھانا کھاتی تھی، اور اسواق کے اندر چلا پھرا کرتی تھی، گلیوں بازاروں کے اندر چلتے پھرتے تھے. کیا رب بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو گلیوں بازاروں میں چلے؟ یہ تو نقص والی بات ہے، اور اسے ایسی صفات سے متصف کرتے ہیں جو اس کی جلالت شان کے لائق نہیں ہیں. اور آج بھی مسلمانوں کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر جگہ پر ہے، اور یہ بھی اصل میں اس کے لائق نہیں ہے. اللہ نے کہیں پر بھی کسی جگہ پر ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت، اللہ نے خود قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے عقائد کو قرآن مجید کے روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کے جو واضح احکامات ہیں ان کی روشنی میں ان کو ڈھالیں، اس کے مطابق ان کو درست کریں. اگر ان کے اندر کوئی کمی بیشی ہے ان کے اندر اس شبہات کو ازالہ ان کا کریں، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ رب العزت ان سے ہمیں معاف کرے اور ان سے دور رہنے کی توفیق عطا کرے. اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو بالکل اس انداز میں کر دے کہ جیسے اللہ رب العزت چاہتا ہے، اور جس سے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. اس کے بعد ہمارا آخر میں کوئز ہے، اور کوئز میں ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے سوالات وہ پڑھ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ لوگ جواب دیجیے گا. اللہ فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. تو اس فرمان میں یہود و نصارہ نے اللہ کے ساتھ کس طرح کا شرک کیا تھا، اس میں کس طرف اللہ نے رہنمائی فرمائی. اس طرح ذالک قولہم بافواہہم، اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. تو اس قول ربانی سے کیا مراد ہے؟ یضاہئون قول الذین کفروا، تو اہل کتاب کن کی پیروی کر رہے ہیں؟ اہل کتاب اصل میں کن کے پیچھے چل رہے ہیں، کن کے طریقے کو وہ فالو کر رہے ہیں؟ پھر اللہ نے فرمایا قاتلہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ بد دعا دینے کا محتاج ہے. تو پھر یہ جملہ کیا ہے؟ تو اسی طرح اتخذوا احبارہم ورہبانہم، یہ آیت نمبر 31 آئی، اس میں اللہ نے فرمایا یہ. تو اہل کتاب کون سا، یعنی یہ شرک کی یا کہہ لیں توحید کی کس قسم کے خلاف ہے، اور کس انداز میں یہ شرک کرتے تھے؟ یہ شرک کی کون سی قسم ہے، اور وہ شرک کس انداز میں تھا؟ اسی طرح اسی آیت میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حلال و حرام قرار دینے کا اختیار مشائخ اور علماء کو دے دینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا
اللہ کے نبی کی حدیث ہم نے پڑھی تھی، تو اس میں کیا کیا قرار دیا گیا، اور اس فعل کی ہمارے زمانے کے مقلدین سے کیا مماثلت ہے، تو اس حوالے سے۔ اور اسی طرح آخری سوال ہے کہ سبحانہ عما یشرکون، کہ آج کے مسلمانوں میں وہ کون سے باطل عقائد رائج ہیں جو شرک کی تعریف میں آتے ہیں۔